ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سامعین ذویل احتشام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت طیبہ کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اسلام ہر پہلو پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر طرف سے سکھا رہا ہے۔ قرآن کا پیغام ہمارے لیے ہر پہلو پہ رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں محافل اور مجالس کے آداب سکھا رہے ہیں، کیونکہ مختلف مواقع پہ ہم اپنی زندگی میں محافل منعقد کرتے ہیں تو اس کا پورا ایک نظم و ضبط اور طریقہ ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی اور صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ اندر جگہ مکمل ہو چکی تھی، مزید لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، تو آقا کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابہ کرام، وہ حاضر ہوئے تو جگہ مکمل تھی، وہ ایک سائٹ پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ محافل کے آداب بھی یہی ہیں کہ اگر جگہ مکمل ہو تو گردنیں پھلانگ کے لوگوں کے اوپر سے گزر کے آگے آنے کی اجازت نہیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، یہ محافل کے آداب ہیں۔ اور صحابہ کرام سے بہتر کون جانتا ہے محافل کے آداب کو؟ تو ایک سائٹ پہ کھڑے ہو گئے اس ارادے سے کہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی جگہ دے دے، ہمیں کوئی بٹھا دے اپنی جگہ پہ، لیکن حضور گفتگو کر رہے ہوں تو کسی کا اٹھنے کو دل تو نہیں چاہے گا، کسی کا دل تو نہیں کرے گا، تو کسی نے جگہ نہ دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی جگہ نہیں دے رہا، تو آقا کریم علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام کو نام بنام پکارا، فلاں صحابی تم بھی اٹھ جاؤ، فلاں تم بھی اٹھ جاؤ، فلاں تم بھی اٹھ جاؤ۔ یوں حضور نے صحابہ کرام کے نام لیے اور نام لے کے حضور نے ان کو کھڑا ہونے کے لیے کہا، تو وہ صحابہ کرام اٹھے جو بدری صحابہ تھے۔ اب وہ آئے اور آگے وہ بیٹھ گئے اس مقام پہ جہاں پہ حضور نے ان کو بٹھانا تھا۔ تو جس محفل میں حضور کے چاہنے والے تھے، اس محفل میں منافقین بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ منافقین نے چیمے گوئیاں شروع کر دی، کیسا نبی ہے، جو لوگ پہلے آئے تھے ان کو اٹھا دیا ہے اور جو بعد میں آئے ان کو آگے آ کے بٹھا دیا ہے۔ اور جب منافق چال چلتا ہے تو وہ دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، تو ان صحابہ کرام کے اندر بھی جو ہے رنجش پیدا ہوئی، اور ان کے دلوں کے اندر بھی یہ بات آئی کہ یہ کہتے تو ٹھیک ہے ہم پہلے آئے تھے اور آگے آ کے بیٹھے تھے، تو بعد میں آنے والوں کو آگے بٹھا دیا اور ہمیں اٹھا دیا گیا۔ تو ان کے دلوں کے اندر یہ کھٹکا پیدا ہونے لگا۔ اب کوئی جانے نہ جانے، نبی تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، حضور تو دلوں کے چھپے راز بھی جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مجلس میں پیچھے آ کے بیٹھے، گھر سے نکلے تھے کہ کوئی سوال کروں گا حضور کے پاس جا کے، تو جس وقت آئے حضور علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا، ادنو منی یا وابسہ، اے وابسہ میرے قریب آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور کچھ قریب ہوا، حضور نے فرمایا اور قریب آؤ۔ کہتے ہیں میں اور قریب ہوا، حضور نے فرمایا اور قریب آؤ۔
میں اور قریب ہوا، کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگے۔ اتنا میں قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس کوئی سوال کرنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ سوال کرنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میری حیرانگی یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پوچھنے آئے ہو وہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں تو کمال ہی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، نیکی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھنے آئے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہی سوال تھا، یہی پوچھنے آیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جواب دو گے یا میں جواب دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، جواب عنایت فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 2 انگلیاں یوں میرے دل کے جگہ پہ رکھی، سینے پہ لگائیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی رہنمائی کرنے والا پاس نہ ہو تو یہ دل کو میں نے مفتی بنا دیا ہے، اسی سے پوچھ لیا کرو، یہی تمہیں بتا دے گا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بہتری کا کام کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور اس کا دل اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اندر سے جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، اندر گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، اس کا ضمیر اس کو اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو جب دل تمہارا ساتھ دے رہا ہو وہ نیکی ہے، جب دل تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہو، ضمیر مطمئن نہ ہو، تو پھر سمجھ لو کہ وہ خیر نہیں ہے، وہ شر ہے، وہ بدی ہے، وہ بھلائی نہیں ہے، وہ برائی ہے۔ تو یوں حضور تو دلوں کے چھپے راز بھی جانتے ہیں۔ اب ان کے دلوں کے اندر کھٹکا پیدا ہوا کہ حضور نے ہمیں اٹھا دیا اور ان کو ہماری جگہ پہ بٹھا دیا۔ تو اب جانتے ہو حضور علیہ السلام نے ان کے دل صاف کیسے کیے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی کا دل خوش کرنا، کسی کا دل صاف کر دینا، کسی کے دل کی رنجش کو دور کر دینا، اور یہ میرے حضور کا کمال تھا، یہ فن تھا حضور کے پاس۔ حضور کسی کو ناراض نہیں بھیجتے تھے، حضور ہر کسی کو خوش کر کے بھیجتے تھے، کسی کو دکھی کر کے بھیجنا یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام ان صحابہ کرام کے لیے جب ان کو خوش کرنے کا ارادہ کیا تو دعا فرمائی۔ جب دعا ہوئی محفل کے اختتام پہ تو حضور نے سب سے پہلے ان کے لیے دعا کی، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے پروردگار میرے جن صحابہ نے اپنے ساتھیوں کو جگہ دی ان کو جنت کے عالی شان محلات عطا فرما۔ بس اتنی بات کرنی تھی، حضور علیہ السلام نے، ان کے دل خوش ہو گئے کہ حضور نے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا ہے۔ حضور نے سب سے پہلے ہمارے لیے دعا کی، ہمارے لیے جنت کا مقام مانگا، جنت کے عالی شان محلات مانگے حضور نے ہمارے لیے، تو ان کے دلوں کے کھٹکے دور ہو گئے۔ تو کسی کا دل خوش کرنا، کسی کا دل جیتنا، اپنی محفل سے کسی کو خوش کر کے بھیجنا، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی میرے مصطفیٰ کا دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی اللہ کا قرآن ہے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ کرام موجود تھے۔ اب گنجائش نہیں تھی جس جگہ پہ حضور تشریف فرماتے، نیچے زمین پہ بیٹھ کے حضور واز فرما رہے تھے صحابہ کرام کو۔ اب ایک صحابی پیچھے آئے، جگہ نہیں تھی، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی جگہ سے ہلکے سے سرکے اور گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے، اور کچھ گنجائش پیدا ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ پیچھے نہ کھڑے ہو، آگے آؤ اور میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نے گنجائش تو پیدا کی ہے لیکن اتنی گنجائش پیدا نہیں ہو سکی کہ کوئی دوسرا آدمی یہاں آ کے بیٹھ سکے اس جگہ پہ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ راضی رہیں مجھ سے، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں، جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ میں ٹھیک ہوں۔ تو جب مجلس ختم ہوئی کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے محفل میں گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی اور بظاہر گنجائش پیدا نہیں ہو سکی، تو پھر بھی آپ نے اس کو کہا کہ آپ آگے آ جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ یہاں پہ بندہ بیٹھ نہیں سکے گا، اتنی گنجائش پیدا نہیں ہو سکی، لیکن میرا اتنا کہنے سے اس کے دل کے اندر جو خوشی پیدا ہو گئی اور جو اس کا دل خوش ہو گیا اور میری عزت اس کے دل میں جو بڑھ گئی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ بیٹھے ہیں، کوئی شخص باہر سے آئے، آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اس کو کہیں کہ آئیے جناب میری جگہ پہ تشریف رکھیے، گو کہ وہ آپ کی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن اس کا دل کتنا خوش ہو جائے گا، اس کی عزت کتنی بڑھ جائے گی آپ کے لیے، اس کے دل میں کتنا مقام پیدا ہو جائے گا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ آداب تھے کہ اپنی محفل میں اور اپنی مجالس میں آنے والے لوگوں کو خوش کیسے کرنا ہے، جن سے آپ ہم کلام ہوں ان کا دل کیسے جیتنا ہے،
آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، صرف 2 جملے آپ کہیں گے اور سامنے والا خوش ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ کی راہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ تشریف فرما تھے، مجلس صحابہ تھی، حضور گفتگو فرما رہے تھے، حضور واز فرما رہے تھے، چٹائیوں پہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور جگہ مکمل تھی، کوئی گنجائش نہیں تھی بیٹھنے کی۔ تو ایک صحابی آئے، آگے چٹائیوں پہ جگہ نہیں تھی تو وہ پیچھے کچی زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام اپنے کاندھوں پہ اوپر چادر رکھا کرتے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ چادر اپنے کاندھوں سے اتاری اور یوں ان کی جانب پھینکی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیچے زمین پہ نہ بیٹھو، یہ لو میری چادر لے لو اور اس کو نیچے بچھا دو اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ جب ان کے پاس چادر پہنچی تو انہوں نے چادر کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس چادر کو بچھا کے نیچے بچھا کے اوپر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ تو وہ چادر ہے جب آپ کے کاندھوں پہ ہوتی ہے تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، جبریل پیغام عرش الہی سے لے کے آتے ہیں، تو ہماری اتنی مجال اور ہم اتنی بے ادبی کریں کہ آپ کی چادر کو نیچے بچھا کے بیٹھیں؟ تو وہ حضور کا احترام کرتے تھے اور حضور علیہ السلام صحابہ کرام کا دل جیتا کرتے تھے، خوش کرتے تھے ان کو، گو کہ وہ چادر پہ نہیں بیٹھے لیکن ان کے دلوں میں حضور کے لیے جو مقام پیدا ہو گیا۔ تو یہ وہ احکام تھے، یہ وہ آداب تھے جن کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ ہمارے منہ میں جو آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم نے اس چیز کا احساس نہیں کیا کہ ہمارے جملے کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، ہم اپنی کلمات سے، اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں سے کسی کو اذیت دے رہے ہیں، کسی کے لیے ہمارے جملے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس طرف کبھی ہم نے توجہ نہیں کی، اس طرف کبھی جو ہے ہم نے دھیان نہیں کیا، بلکہ ہم ہمیشہ جو ہے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں اور کبھی ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سی 2 چیزیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان، اور ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہارے پارسائی کی جگہ، تم ان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ان کی حفاظت کرو، زبان، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا، تلوار اور چاقو کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم جو ہے یہ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ زبان سے کسی کو ایسا جملہ کہیں، اس کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، یہ اس کو کبھی نہیں بھولے گا۔ تلوار چاقو کا لگایا ہوا زخم بھر جائے گا لیکن زبان سے نکلا ہوا سخت جملہ یہ قبر میں جانے تک انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، اپنی زبان کو تم کس طرح استعمال کرو گے، کیسے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی ادائیگی کرو گے تم۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے رہنمائی کے لیے ایک بات نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا سفر کے لیے، تو اس کو وہاں پہ کتے نے کاٹ لیا، زخمی ہو گیا، اب واپس جانے کے قابل نہ رہا، تو اس کو یاد آیا کہ اس علاقے میں تو میرا ایک دوست رہتا تھا، میں اس کے گھر چلا جاؤں اور 1 آدھ دن وہاں پہ قیام کر لوں تاکہ زخم بھر جائیں، علاج ہو جائے ان کا۔ وہاں پہ پوچھتے ہوئے دوست کے گھر میں پہنچا، دستک دی، باہر آیا دوست اس کا، کہا کہ آپ کے علاقے میں آیا تھا، زخمی ہو گیا ہوں، کتے نے کاٹ لیا ہے، 2 دن آپ کے گھر قیام کرنا چاہوں گا، زخم ٹھیک ہوں گے تو چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ بچپن کے دوستو آئیے، تشریف لائیے، آپ ہمارے گھر میں آئیے، مہمان بنیے ہمارے۔ اندر لے گیا، مہمان خانے میں بٹھایا اور پھر دوسری طرف جانب بڑھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرا بچپن کا دوست ہے، میرے گھر میں آیا ہے اور زخمی ہے، کتے نے کاٹ لیا ہے، تو جو ہے اس کی کوئی خاطر مدارت کریں، اس کے لیے کوئی چیز تیار کریں، کوئی بنائیں اس کے لیے۔ تو کچھ عورتیں بڑی فطرتاً بڑی سخت ہوتی ہیں، سخت زبان ہوتی ہیں، تو عورت تیش میں آ گئی اور اس نے کہا کہ ہر کتے بلے کو پکڑ کے گھر میں لے آتے اور ہر تیسرا شخص تمہارا مہمان ہوتا ہے، مشکلات میں ہم پڑ جاتی ہیں، آگ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور آپ کا ہر تیسرا شخص مہمان ہوتا ہے، ہر کسی کو لے آتے ہیں آپ گھر کے اندر۔ تو اس طرح کے سخت جملے اس خاتون نے استعمال کیے، ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا مہمان یہ ساری باتیں سن رہا تھا، خیر وہ مجبور تھا، اس نے کوئی بات نہ کی۔ جس وقت کچھ زخم بہتر ہوئے تو اس نے ان سے اجازت طلب کی، اپنے دوست سے کہا کہ اب میں جانا چاہوں گا۔ تو دوست نے کہا کہ آپ کے جو زخم تھے جو کتے نے کاٹا تھا وہ ٹھیک ہو گئے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ جو کتے نے کاٹا تھا وہ تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن جو زخم تمہاری بیوی نے لگایا ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔
زبان کا لگایا ہوا زخم انسان کو کبھی نہیں بھولتا، تو اس لیے زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے۔ جب بھی گفتگو کا موقع ملے تو اپنی زبان سے اچھے کلمات ادا کریں، خوبصورت جملے کہیں، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ حضور جلال میں تھے، فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، آج جو بھی سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ تو ام المومنین نے دیکھا کہ حضور جلال میں ہے اور دریائے رحمت جوش میں ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، اتنا بڑا اختیار دیا تو اب میں مشورہ کر لوں اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر سے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے، جاؤ مشورہ کر کے آؤ۔ آپ تشریف لائیں، سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ اے ابا جان، حضور جلال میں ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے، اور مجھے اختیار دے دیا کہ جو بھی مانگو ملے گا، تو میں کوئی عام چیز نہیں مانگنا چاہتی، آج تو مانگنے کا دن ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کیا مانگو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹی، حضور سے جا کے کہو کہ معراج کی رات اللہ کے حریم ناز میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، آپ کے اور رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، ان میں سے ایک بات بتا دو۔ تو ام المومنین حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات اللہ کے حریم ناز میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں ایک بات بتا دیں۔ تو حضور مسکرائے۔ میرا وجدان کہتے ہے کہ حضور اس لیے مسکرائے ہوں گے کہ یار غار کا انتخاب کتنا عظیم ہے، مانگا بھی تو کیا مانگا، کہا بھی تو کیا کہا۔ خیر حضور نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، آپ کو بتاؤں گا۔ پھر حضور نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، حضور نے فرمایا کہ اللہ اور میرے درمیان، میرے رب اور میرے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی، میرے رب نے مجھے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا امتی اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، کسی کا دل خوش کرے گا، تو میں رب اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ تو ام المومنین بڑی خوش ہوئیں، پھر دوڑتی ہوئی آئیں، عرض کی ابا جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا عمل بتایا اور اتنا بڑا انعام ہے اس کا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون سا عمل؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ میرے اور رب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کسی کا دل خوش کرنا، کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنا، اور زبان سے ایسا کلمہ کہنا کہ سامنے والا خوش ہو جائے، تو اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر خوش ہونے کا مقام تھا، آپ خوش نہیں ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عرض کی ابا جان، چھوٹا سا عمل ہے، اتنا بڑا انعام ہے، خوش ہونے کی ضرورت ہے اور آپ پریشان ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس کو ذرا معکوس دیکھو، اس کو برعکس دیکھو اس کے، اگر کسی کا دل جوڑنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا، تو پھر سوچو کسی کا دل توڑنا، اس کا عذاب بھی ایسا ہوگا۔ اگر کسی کا دل توڑیں گے، کسی کی دل آزاری کریں گے، تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ جس عمل کا جتنا بڑا اجر ہوتا ہے، پھر اس کی وعید بھی اسی قدر ہوتی ہے، پھر اس کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سخت ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زبان سے اچھے کلمات ادا کریں، ہمیشہ سامنے والے کا دل جیت لیں، اس کو خوش کر دیں اور اس کو راضی کر کے بھیجیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام رکھا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم ارشاد فرمائی اور ساتھ اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف فرما تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سرانے کی ٹیک لگائی ہوئی ہے، تکیے کے ساتھ آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، دستک ہوئی دروازے پہ، پوچھا کون؟ عرض کی ابو بکر ہوں، حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی عمر ہوں، حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ دونوں حضور کے ساتھی حضور کے پاس آئے، گفتگو کرنے لگے، حضور اپنی اصل حیت پہ رہے۔ پھر کچھ دیر بعد دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی عثمان ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک چھوڑ دی، اٹھ بیٹھے اور اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی درست کر لیا، اور پھر فرمایا کہ آ جاؤ۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھا، یہ غالباً پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہوگی۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھا، تو میں نے جس وقت یہ صحابہ کرام تشریف لے گئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے والد گرامی ابو بکر آئے تو آپ اپنی حیت پہ رہے، حضرت عمر آئے تو آپ اپنی حیت پہ رہے، اور حضرت عثمان جب آئے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، اپنا کپڑا درست کر لیا پنڈلی مبارک سے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان بڑے حیا کرنے والے ہیں، تو میں اس سے حیا کیوں نہیں کرتا جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرمایا کرتے تھے۔ آپ جو ہے غسل خانے کے اندر دھوتی اور کپڑا باندھ کے آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ غسل خانے کے اندر تو کپڑا باندھنے کی ضرورت نہیں، آپ بے لباس بھی غسل کر سکتے ہیں، آپ کس سے حیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ باہر لوگوں سے حیا کرتا ہوں، غسل خانے کے اندر اپنے رب سے حیا کرتا ہوں۔ تو اس طرح آپ حیا کرنے والے تھے، تو حضور ان کے مزاج کا خیال کرتے،
اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے مزاج کے مطابق بات کیا کرو، جس مجلس میں تمہیں بات کرنے کا موقع ملے، جس محفل میں تمہیں بات کرنے کا موقع ملے، تو جو منہ میں آئے وہ نہ کہہ دیا کرو، جو دل میں آئے وہ نہ کہہ دیا کرو، بلکہ زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کرو۔ کوئی بزرگ بیٹھا ہوگا، کوئی سفید داڑھی والا بیٹھا ہوگا، کوئی استاد بیٹھا ہوگا تمہارا، کوئی تمہارے باپ کی عمر کا بیٹھا ہوگا، کوئی امام مسجد بیٹھا ہوگا، محفل میں لوگوں کا خیال کرو، ان کے مزاج کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اور حضور کا ایک ایک فرمان جو ہے ہمارے لیے قابل عمل ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں جگہ دے دو تو پھر جگہ دے دینی چاہیے، اور فافسحوا یفسح اللہ لکم، اور جب تمہیں کہا جائے کہ جگہ چھوڑ دو تو پھر تمہیں جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی محافل مجالس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، دوسروں کا احساس نہیں کرتے۔ ہم کسی کے ساتھ سفر بھی کریں نا تو ہماری سیٹ پہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص بھی ہماری محفل کا حصہ ہے، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن ہم کبھی نہیں کرتے اس چیز کا۔ اونچی آواز میں موبائل چلا دیں گے، گانے چلا دیں گے، فلمیں چلا دیں گے، ڈرامے چلا دیں گے، ساتھ والا تکلیف محسوس کرے گا اور ہمیں کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ساتھ والا جو ہے اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ اونچی آواز میں گانے چلائیں گے، اس گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہماری ماں بہن پورا رستہ جو ہے وہ شرم سے سر جھکا کے بیٹھی رہے گی، لیکن ہمیں اس چیز کا کبھی احساس نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر ہی صحیح، لیکن وہ بھی ہماری محفل کا حصہ ہیں۔ ہم اپنی ہر محفل کو مرتب کریں۔ شادی بیاہ کو دیکھ لیں، ہم کسی شادی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم گھر سے تیار ہوں گے، اچھا لباس پہنیں گے، پریس ہوا لباس پہن کے، اچھے جوتے پہن کے جائیں گے، خوشبو لگا کے جائیں گے، وہاں پہ بڑے مہذب طریقے سے ہم جا کے وہاں پہ کرسیوں پہ بیٹھیں گے، اور اس وقت ہماری ساری تہذیب اور محفل کے آداب جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ چلو جی کھانا کھل گیا ہے۔ اس وقت پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی تہذیب بھول جاتے ہیں، اخلاقیات بھول جاتے ہیں، محفل کا تقدس آداب بھول جاتے ہیں، اور کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسا کہ ہمیں کئی دنوں سے بھوکا رکھا گیا ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھلا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں شاید بند کر دیا جائے۔ یہ ہمارا حال ہوتا ہے وہاں پہ، اور یوں اس محفل کے آداب کو ہم جو ہے پامال کرتے ہیں، اور پھر پہلے چمچ جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ پرات کو ایسے کنگالتا ہے جیسے اور کسی نے نہیں اس کو استعمال کرنا، اسی نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جتنا کھانا ہم ڈالتے ہیں اتنا کھایا نہیں جاتا، کتنا کھانا ہماری پلیٹوں کے اندر ضائع چلا جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا ہم نے خیال نہیں کیا۔ ہم تو آ جاتے ہیں، لیکن پیچھے جب عملہ صفائی کرتا ہے تو کتنے چاول وہ ڈسٹ بن اور کوڑا دان کے اندر ڈالتا ہے، کتنا ہمارا بچا ہوا سالن، کتنی بوٹیاں، اور کتنا کو کھانا جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، اور وہ ڈسٹ بن کے اندر، کوڑا دان کے اندر ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا کبھی ہم نے خیال نہیں کیا، اس کے تقدس کو، محفل کے احکام کو ہم جو ہے پامال کر دیتے ہیں وہاں پہ۔ یہ بھی ایک ہماری مجلس ہے، ایک محفل ہے، اس کے آداب کو ملوث خاطر رکھنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر گوشت پکائیں، 1 کلو گوشت پکائیں، تو ہم ایک بوٹی کو 3 بار چوسیں گے کہ کہیں اس کے اوپر کوئی گوشت کا ذرا باقی نہ رہ جائے، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم پورا جو ہے تقدس بھول جاتے ہیں، وہاں پہ ہر چیز کا خیال ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری جیب سے پیسے نہیں لگے، کسی دوسرے کے لگے ہوئے پیسے ہیں جن کو ہم جو ہے برباد کر رہے ہیں اور کوڑا دان کی نظر کر رہے ہیں۔ ایک لقمہ حضور نے کھانے کا اٹھایا اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ کھانا ہے، یہ رزق ہے، اس کی قدر کرو۔ جو رزق کی قدر نہیں کرتا وہ اس سے روٹھ جاتا ہے، اور ایک بار جس سے رزق روٹھ جائے پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹتا نہیں۔ تو ہمیں تو اپنی جو ہے ہر محفل کا جو ہے احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مجلس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے آؤں گا۔ ہم اپنے بزرگوں اور سلف صالحین کی زندگیوں سے اس چیز کو جو ہے سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ جس وقت کسریٰ کے محلات کو پاؤں تلے روندنے کی باری آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا، حضرت فاروق اعظم نے اپنے 2 قاصد بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم ہتھیار ڈال دیں گے اور مذاکرات کے ذریعے ٹیبل ٹاک کریں، گفتگو ہو جائے ہماری آپس میں، ہم یہ علاقہ اور یہ محل کسریٰ کا تمہارے حوالے کر دیں گے، جنگ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے 2 قاصدین بھیجے، حضرت حذیفہ بن یمان کو اور حضرت ابو عامر یا حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہما۔
یہ دو صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قاصد بن کے کسرا بادشاہ کی طرف جو ہے آپ روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ محل کے قریب پہنچے تو جو دربان تھے، محافظین تھے محل کے، انہوں نے ان صحابہ کرام کو دیکھا، دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے، تو ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر، زلفوں کے اوپر، داڑھی کے اوپر گرد و غبار تھی، کیونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے اور سفر پیدل ہوا کرتے تھے، یوں آسائشیں اور سہولیات تو نہیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم اس پوزیشن میں نہیں کہ تم اس حالت میں بادشاہ سے مل سکو، تمہارا لباس اس قابل نہیں، تمہارا بدن اس قابل نہیں کہ تم اس حالت میں بادشاہ کے سامنے جا سکو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو لمبا سفر کر گئے ہیں، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہونا تھا، پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے جبے دیتے ہیں، مخصوص جبے جو بادشاہوں کے شایان نشان ہوتے ہیں، تو تم وہ پہن لو اور بادشاہ کے سامنے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی غیر کا لباس ہم اپنے بدن پہ زیب تن نہیں کریں گے۔ یہ تھے وہ ہمارے آباء و اجداد، یہ تھے وہ ہمارے بزرگ اور ہمارے سلف صالحین، جو کچھ بھی ہو جائے لیکن کسی غیر کی تہذیب کو اپنانا، ان کا لباس اپنے اوپر جو ہے زیب تن کرنا، وہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ہم دیکھیں، ہم اپنی شادی پہ دیکھ لیں، ہماری شادی پہ جو لباس استعمال ہوتا ہے، بالخصوص جو ہماری خواتین کا لباس استعمال ہوتا ہے، وہ کیا اسلامی کلچر ہے؟ وہ ایک مسلمان عورت کو زیب دیتا ہے ایسا لباس جو ہماری خواتین کا شادی کے اوپر لباس ہوتا ہے؟ کبھی بھی ایک مسلمان عورت کو ایسا لباس زیب نہیں دیتا۔ یہ لباس ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ ہم نے ہندوؤں سے لیا، یہ ہم نے عیسائیوں سے لیا، یہ ہم نے یہودیوں سے لیا۔ ہم نے غیروں کی تہذیب جو ہے اپنائی، اور شادی بیاہ کے موقع پہ جو ہے سارا پردے کے احکام ہم بھول گئے، اپنی اسلامی ثقافت کو ہم بھول گئے، اپنی شادی کی جو مجالس کے احکام تھے، آداب تھے، ان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اور پھر دوسری طرف جس وقت ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ جو ہے اسلام یاد آ جاتا ہے، اور جب عورت کو دفنانے کی باری آتی ہے تو اوپر چادر تان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیر محرم پیچھے ہو جائیں۔ اب جو ہے عورت دفن ہونے لگی ہے، غیر محرم کو پیچھے کیا جا رہا ہوتا ہے اور اوپر چادر جو ہے ڈالی جاتی ہے، اور اوپر چادر تان کے جو ہے اس عورت کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی چادر اگر اس کو زندگی میں اس کے سر پہ ڈالی ہوتی اور زندگی میں اس کو چادر کا پابند کیا ہوتا تو آج اس کی قبر کا منظر اور ماحول ہی کچھ اور ہوتا، آج قبر کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا۔ مردہ عورت کو چادر سے چھپا رہے ہو، جبکہ زندہ عورت کی کوئی پرواہ نہیں آپ کو، جس کو زیادہ ضرورت ہے چادر کے ساتھ چھپانے کی، پردہ کرنے کی اور غیروں کی تہذیب کو اپنانے کی، اس کا تو ہم نے خیال نہیں کیا۔ اور ہماری عورتیں بالکل ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، ذرا بھی ہمیں اپنی خواتین کے اوپر کنٹرول نہیں رہا۔ اس وقت غیر محرم کے آگے جو ہے جس لباس کے ساتھ ہماری عورتیں شادی کے ماحول میں ہوتی ہیں، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ماحول، ایسی گاڑیاں ہم نے دیکھی ہیں جن کے اندر خواتین ہوتی ہیں تو وہ گاڑیوں کے شیشوں کے آگے بھی انہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے پردے کا ماحول رہے، لیکن وہی جس وقت شادی پہ جاتے ہیں تو پھر سارا ادب و آداب بھول جاتے ہیں، سارا ماحول ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ کیا اسلامی لباس تھا یہ جو ہم نے اپنایا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ہر مجلس کو، چاہے فوتگی ہو ہماری یا شادی، اس کو ہم اپنے کلچر کے اور اس محفل کو، مجالس کو اپنے حساب کے مطابق ہم جو ہے ڈھالیں۔ تو صحابہ کرام نے غیروں کا لباس زیب تن نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی لباس کے ساتھ ہمیں اندر جانے دو گے تو بادشاہ سے ہم بات کریں گے، ورنہ ہم واپس چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر جنگ کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ اسی طرح ہی ان کو لے آؤ اندر جس طرح ہیں۔ جس وقت یہ بادشاہ کے پاس پہنچے، گفتگو ہوئی، بات چیت طے ہو گئی، ان کا جو تھا ٹیبل ٹاک تھی، ان کی جو بھی ان کے اندر گفتگو ہونی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم مہمان ہو، آج کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے۔ جس وقت دسترخوان لگایا، کہا کہ زمین پہ دسترخوان بچھاؤ، ہمارے حضور کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے تقاضا کیا، بادشاہ نے کہا دسترخوان ان کے لیے زمین پہ لگا دیا جائے۔ دسترخوان لگا، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھانا کھانے لگے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے نوالہ لیا، جب منہ کے قریب کیا تو نوالہ نیچے گر گیا۔ انہوں نے وہ لیا نوالہ اور دسترخوان سے اٹھا کے پھر اس کو دوبارہ کھا لیا۔ تو ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی نے ان کو کونی لگائی اور کہا کہ خیال کرو، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہو اور بادشاہ کے سامنے تم نیچے سے نوالہ اٹھا کے کھا رہے ہو، گرا ہوا نوالہ اٹھا کے۔ آپ نے فرمایا، آپ جلال میں آگے حضرت حذیفہ بن یمان، آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ کی مجلس کا خیال کروں یا رسول اللہ کی سنت کا لحاظ کروں؟
یہ تھے وہ ہمارے بزرگ، ہمارے سلف صالحین۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنی بچوں کی، اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ دسترخوان پہ بیٹھے بچے کے ہاتھ سے کھانا گر جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا مت اٹھانا، گری ہوئی چیز نہیں اٹھاتے، لیکن ہم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا یہ تو رزق تھا، اس کا ہم نے احترام کرنا تھا، اس کی ہم نے قدر کرنی تھی، اس چیز کا ہم نے خیال نہیں کیا۔ یہ تو سنت ہے، حضور نے فرمایا نوالا گر جائے تو اس کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس کو اٹھا کے کھا لو، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ فرمایا کہ میں بادشاہ کی محل کی قدر کروں یا رسول اللہ کی سنت کی قدر کروں۔ تو یہ کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے، کسی کے عہدے سے اور کسی کے جاہ و جلال سے، کسی کے منصب سے مروب ہونے والے لوگ نہیں تھے۔ اللہ نے ان کے اندر ایمان کا جذبہ ڈال دیا تھا۔ ایک بزرگ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، دسترخوان لگاتے تھے، تو ایک دفعہ ایک شخص ان کے دسترخوان پہ بیٹھا جو پہلی بار آیا تھا۔ جب کھانا ختم ہوا تو ایک جو نیا شخص آیا تھا اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں یہ دسترخوان صاف کر دوں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے دسترخوان صاف کرنے کے آداب پتہ ہے تمہیں؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ دسترخوان کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں صاف کرنے کے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ دسترخوان صاف کرنے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ جو ہڈیاں اور جو ذرات بچتے ہیں دسترخوان پہ، یہ ہم جو ہے ضائع نہیں کرتے، پھینکتے نہیں، ان کو کوڑا دان میں نہیں ڈالتے، بلکہ یہ ہم جانوروں کو ڈالتے ہیں، جہاں پہ کتے اور بلیاں آتی ہیں یہ وہاں پہ ہم ڈالتے ہیں تاکہ یہ ان کی خوراک بن جائے۔ اور جو چھوٹے ذرات جو ہے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہم ضائع نہیں کرتے، کوڑا دان کی نظر نہیں کرتے، بلکہ اس جگہ پہ ڈالتے ہیں جہاں پہ پرندے اور چڑیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں اور کوے آتے ہیں کھانے کے لیے، تو یہ وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس سے۔ اور جو بالکل چھوٹے چھوٹے باریک ذرے بنتے ہیں ہم تو ان کو بھی ضائع نہیں کرتے، چیونٹیوں کے بلوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ چیونٹیوں کی خوراک بن جائے۔ ہم تو اپنے دسترخوان سے ایک ذرا بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ ہمارے محافل تھی، یہ ہماری مجالس کے جو ہے آداب تھے جو ہمیں اپنے بزرگوں نے دیے، جو ہمیں قرآن میں سے پتہ چلا، جو ہمیں حدیث سے پتہ چلا۔ تو اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے درس قرآن و سنت کا انعقاد یہاں پہ ہماری اس مسجد قاضی محبوب عالم محلہ کامہ والا میں ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے کو منعقد ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام دلوں پہ اثر کرتا ہے، حضور کا فرمان روحانیت، باطن کی روحانیت کا سبب ہے، اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ دوست احباب کو بھی دعوت دیتے ہیں اور آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہر مہینے اسی طرح آپ تشریف فرما ہوا کریں، اپنے اور بھی دوست احباب کو دعوت دیا کریں۔ اور اس ہمارے درس قرآن و حدیث کی محفل میں خواتین بھی تشریف فرما ہوتی ہیں، تو ہم تمام کا بے حد مشکور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے پیغام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔